ایک کوشچن جو بار بار پوچھتے ہیں لوگ، اور وہ بہت ہی اب زیادہ پوچھنے لگے ہیں، کہ لوگوں کی شکلیں کیوں بگڑ جاتی ہیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے ہمارے جو فلم سٹارز ہیں، ہمارے جو میڈیا کے لوگ ہیں، ہمارے جو بہت زیادہ آئیکونز ہیں، ان کی شکلیں جو ہیں وہ بگڑ جاتی ہیں بوٹاکس سے اور فلر سے. تو کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اور یہ بار بار کوشچن بیچارے میرے پیشنٹس آ کے پوچھتے ہیں. میں کوئی آج سے 20 سال پہلے 15-16 سال امریکہ میں گزارنے کے بعد جب پاکستان موو ہوا تو کبھی بھی ایسے کوشچن نہیں ہوتے تھے. اور انٹرسٹنگلی اور سیڈلی اب بہت زیادہ لوگوں نے پوچھنا شروع کر دیا کہ جی بوٹاکس اور فلر سے تو لوگوں کی شکلیں بگڑ جاتی ہیں، منہ بڑے عجیب و غریب ہو جاتے ہیں، ہونٹ بڑے عجیب و غریب ہو جاتے ہیں، چپ منک کی طرح چہرہ ہو جاتا ہے، کوئی فش کی طرح کے لپس ہو جاتے ہیں، آنکھیں جو ہیں وہ اوپر کو چڑھ جاتی ہیں، جس طرح کوئی ڈراؤنی ہو جاتی ہے شکل. تو ایسے کیوں ہوتا ہے؟ تو اس کا سوال کا جواب میں نے کہا آج آپ کو میں تھوڑا بہت جو میں اپنی نظر میں دے سکتا ہوں دے دوں. ایک تو یہ ہوا کہ اوور دا نمبر آف ایئرس لوگوں کو جب پیسوں کی طرف زیادہ ہوئی ڈاکٹرز کو، تو انہوں نے ایسی اسپیشلٹیز ڈھونڈنے کی کوشش کی جس میں کوئک رچ پروگرام، گیٹ اوور نائٹ رچ اسکیم ہو، جس میں انفارچونیٹلی اب اس میں ایک زیادتی یہ ہو گئی کہ جو کاسمیٹک کی چیزیں تھیں، یعنی جو کاسمیٹکلی آپ کو انہانس کرنے والی چیزیں، وہ زیادہ جو ایجاد کی، جنہوں نے کام کیا، وہ دو اسپیشلٹیز تھیں. سب سے زیادہ جو نان سرجیکل چیزوں کی انہانسمنٹ ہوئی وہ کی دنیا میں ڈرمٹولوجسٹ ہیں. ڈرمٹولوجسٹ ہوتے ہیں جو آپ کے اسکن، ہیئر اور نیل کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں. تو جو دنیا میں جنہوں نے جس طرح لائپوسکشن ایجاد کی، جس کو ٹومیسنٹ لائپوسکشن بولتے ہیں، وہ ایمیلیو بیساچیا، ڈوائٹ اسکارپرو اور ڈاکٹر کلائن تھے. انہوں نے بک لکھی. جو بوٹاکس ایجاد کیا وہ ایک ڈرمٹولوجسٹ نے اس پہ بہت زیادہ کام کیا، جو جھریوں کا علاج کیا. جو فلر تھے اس پہ بھی ڈرمٹولوجسٹ نے بہت سارا کام کیا. پھر اس میں پلاسٹک سرجن کا بھی کچھ کام آیا اس میں. لیکن نان سرجیکل بیوٹی انہانسمنٹ کی جتنی چیزیں ہیں، بوٹاکس، فلرز، لیزر جو ہیں، وہ تقریباً 90% ہے. اور ہیئر ٹرانسپلانٹ بھی جو کہ 90% جو ہے وہ ڈرمٹولوجسٹ نے کام کیا، ایجاد کیا، اس کو ریفائن کیا ٹیکنیکس کو. اب ہوا یہ کہ ایک نئے ڈاکٹر پیدا ہونے دنیا میں شروع ہو گئے، جن کا انہوں نے، چونکہ ان کو کوئی اسپیشلٹی ڈرمٹولوجی تو تھی نہیں. چونکہ ڈرمٹولوجسٹ بننے کے لیے آپ کو پہلے میڈیکل کالج میں جانا پڑتا ہے، پھر کم سے کم 2 سال پاکستانی نظام کے تحت 2 سال آپ کو میڈیکل کی ٹریننگ لینی پڑتی ہے، جنرل میڈیسن کی، انٹرنل میڈیسن کی. یعنی سر سے پاؤں تک آپ اسپیشلسٹ بنیں گے، پھر ایک ایگزام دیں گے. پہلے اس ٹریننگ میں آپ پارٹ 1 FCPS پی ایس کریں گے، پھر اس کے بعد آپ 2 سال میڈیسن کریں گے، پھر آپ انٹرمیڈیٹ ماڈیول دیں گے، یعنی ایک اور امتحان دیں گے کہ آپ کو پوری جسم کے آپ اسپیشلسٹ بن گئے 2 سالوں میں کافی حد تک. اور پھر آپ 3 سال اور ڈرمٹولوجی سیکھیں گے. تو 5 سال کی تعلیم کے بعد آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ سکن، ہیئر اور نیل کی ڈیزیزز کا علاج کر سکیں گے. اور اگر آپ کا دل چاہے تو آپ اس میں بوٹاکس، فلرز اور لیزر بھی سیکھ سکتے ہیں. اور اگر آپ کا دل چاہے کہ مجھے بہت زیادہ اسپیشلائز کرنا ہے اس میں، تو آپ اس کے بعد فیلوشپ بھی کر سکتے ہیں. فیلوشپ کا مطلب آپ کسی ایسے ڈاکٹر کے پاس جا کے آپ سیکھ سکتے ہیں 1-2 سال، جن کو صرف کاسمیٹک ڈرمٹولوجی جو ہے اس میں دسترس حاصل ہو. اب ہوا یہ کہ کچھ لوگوں نے کہا یہ 5-6 سال لگانا تو بڑا مشکل کام ہے، تو یہ ہم کچھ یہ کیوں نہ کریں گے، صرف ٹیکہ لگانا سیکھ لیں اور اس سے ہم راتوں رات امیر ہو جائیں گے. وہ ڈاکٹر تو کچھ امیر بھی اس میں ہو بھی گئے، لیکن لوگوں کا جو عوام کا ایک اعتماد تھا ان کاسمیٹک پروسیجر سے اٹھنا شروع ہو گیا. وہ اٹھتے اٹھتے اتنا اٹھ گیا، گزشتہ 10-15 سالوں میں میرے سامنے اتنی ڈیٹیریوریشن ہو گئی کہ لوگوں کو ڈر لگنے لگ گیا بوٹاکس سے، فلر سے، ہیئر ٹرانسپلانٹ سے، لائپوسکشن سے، لیزر سے ایون ڈر لگنا شروع ہو گیا. کیوں؟ چونکہ اس میں پہلے تو وہ ڈاکٹر جو کہ MBBS انہوں نے کیا، انہوں نے کہا یار راتوں رات امیر ہونے کا چکر ہے، تو بجائے اس کے کہ ہم اتنا پڑھیں، اتنی ڈگریاں حاصل کریں، بار بار فیل ہوں، صبح سے شام تک اپنے سینئر ڈاکٹر کی ڈانٹیں سنیں، سیکھنا تو بڑا مشکل کام ہے، تو کیوں نہ ہم اوور نائٹ پیسے بنائیں. تو انہوں نے چھوٹے چھوٹے کورسز کرنے شروع کر دیے. اس میں سے ایک کورس ہے جو کہ دبئی میں ہوتا ہے، وہ امریکن پتہ نہیں کوئی ہے اسٹیٹک فزیشین کی کوئی آرگنائزیشن. وہ حالانکہ امریکہ میں کوئی ایسا ڈاکٹر ایسا کام کر ہی نہیں سکتا. آپ امریکہ میں جاتے رہتے ہیں، وہاں دیکھیں کہ بغیر لائسنس کے کوئی بندہ ہاتھ انگلی بھی نہیں پیشنٹ کو لگا سکتا. انشورنس لینی پڑتی ہے، لائسنس لینا پڑتا ہے، بہت سارے امتحان پاس کرنے پڑتے ہیں، پھر کہیں جا کے ہوتا ہے.
تو انہوں نے بہت سارے ڈاکٹر نے شروع کر دیا کہ جن کو تھوڑا بہت خود بھی سیکھ ہی رہے تھے اور انہوں نے ایک ایستھیٹک فزیشین کے نام سے لوگوں کو ٹرین کرنا شروع کر دیا. اب یہ بہت بڑی ظلم زیادتی ہوگی قوم کے ساتھ کہ وہ جو ایستھیٹک فزیشینز ہیں وہ یا تو وہ ایستھیٹک فزیشین بنے جس کو کوئی پہلے ڈرمٹالوجی یا کوئی بیسکس تو آتی ہونا, کوئی 5-7 سال کا تجربہ ہو سکن میں, پھر آپ سیکھیں تو کوئی تقوی ہوتی, یا جب آپ سکن کی ٹریننگ لینے ساتھ سیکھ لیں وہ بھی بڑی اچھی بات ہے. لیکن یہ راتوں رات جو ہے کہ 2 دن کا کورس کیا یا 2 گھنٹے کا کورس کیا اور اس کے بعد جا کے ٹیکے لگانے شروع کر دیے لوگوں کو, اس کا نقصان یہ ہوا کہ لوگوں کا اعتماد جو ہے وہ ڈاکٹر پہ تو گیا ہی گیا, سکن اسپیشلسٹ تو گیا ہی گیا, لیکن وہ ان پروڈکٹ سے, ان پروسیجر سے بھی ختم ہو گیا. اب لوگ سمجھتے ہیں جی بوٹاکس تو خراب کر دیتا ہے شکل یا فلر خراب کر دیتا ہے. اب جو ڈاکٹر صاحب نے جنہوں نے کام کیا وہ ان کو چاہیے تھا وہ سیکھ کے کرتے تاکہ لوگوں کا اعتماد ان پروسیجر سے خدارہ خراب نہ کریں. تو میری گزارش ہوگی پیشنٹ سے بھی کہ آپ اگر آپ نے پینٹ کرانا ہوتا ہے تو آپ اس کا پینٹ والے کا پوچھتے ہیں پینٹ ٹھیک کرتا ہے. آپ نے گاڑی ٹھیک کرانی ہوتی ہے آپ 4 لوگوں سے پوچھتے ہیں. آپ نے گاڑی خریدنی ہوتی ہے تو آپ کو 25 لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ گاڑی ٹھیک ہے, پوسٹ سروس صحیح ہوگی, خراب تو نہیں کرتی. آپ نے اگر کوئی ٹماٹر بھی خریدنا تو آپ کہتے ہیں ٹماٹر کہاں سے صحیح خریدیں گے, ٹماٹر کہاں سے گلے ہوئے کون نہیں دیتا. لیکن جب آپ کے چہرے پہ آپ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ریسرچ کیے بغیر اس ڈاکٹر کے بارے میں کہ اس نے سیکھا کہاں سے تھا, اس کا استاد کون تھا, اس کا ٹرینر کون تھا, اس کی بیسک اسپیشلٹی کیا ہے. ایستھیٹک فزیشین کوئی اسپیشلٹی نہیں ہے. ایستھیٹک میڈیسن دنیا میں کوئی کتاب نہیں لکھی گئی, کوئی ریسرچ نہیں ہوئی. ACGA میں جو ایکریڈیٹیشن کاؤنسل فار گریجویٹ میڈیکل ایجوکیشن ہے امریکہ میں, جو اسپیشلٹیز کو ڈیفائن کرتی ہے, اس کی آپ جا کے ویب سائٹ پہ دیکھ لیں. ایستھیٹک فزیشین صرف وہ چند لوگ ڈاکٹر جو کہ جنرل فزیشین تھے لیکن انہوں نے سمجھا کہ یار یہ پیسے بنانے کا آسان طریقہ ہے, تھوڑے سے 1-2 پروسیجر سیکھ لیں. وہ ضرور سیکھ لیے ہیں لیکن اس کا مقصد قطعاً یہ نہیں ہے کہ آپ ان لوگوں کے ہاتھوں میں اپنے چہرے کو دے دیں جن کو کہ ابھی جمعہ 8 دن نہیں ہوئے کرتے ہوئے کام. فار گاڈ سے اپنی شکلوں کو بچائیں, اس کو حفاظت سے رکھیں. اپنی اللہ نے آپ کو اچھی بھلی صورتیں دی ہیں, اگر کوئی پروسیجر کروانے ہیں ضرور کروائیں. میں کر رہا ہوں یہ پروسیجر کو 35 سال ہو گئے مجھے کرتے ہوئے, لیکن میں نے کبھی بھی لوگوں کو اتنا پریشان نہیں دیکھا تھا کہ یہ لیزر اس لیے نہیں کروانی کہ منہ جل جائے گا. مائکرو نیڈلنگ, PRP ایکنی کے پیشنٹس کی کرے جا رہے ہیں جو کہ بیونڈ امیجنیشن ہے. چونکہ اب وہ سیکھ لیے, 2 کام سیکھ لیے. یہ وہی کام جو ہے یہ جو گائنیکولوجسٹ میں اور جو ایک آپ کی مڈ وائف والا کام ہے کہ مڈ وائف بھی کر تو سکتی ہے بچہ پیدا, لیکن مڈ وائف میں اور گائنیکولوجسٹ میں جو زمین آسمان کا کیا فرق ہے وہ یہی ہے کہ جو مڈ وائف ہے وہ صرف اس کو بچہ پیدا کرنے کا پتہ ہے کہ کیسے بچے نے ایک جنم دینا اس کو, لیکن اس کو اس کی کمپلیکیشن کا نہیں پتا, اس کو یہ نہیں پتا کہ پوری گائنیکالوجی کیا ہوتی ہے. اسی طرح جو آپ کے ڈرمٹولوجسٹ ہیں, آپ کے کچھ پلاسٹک سرجن بھی یہ کام کرتے ہیں, لیکن یہ مین اسپیشلٹی تھی وہ ڈرمٹولوجسٹ کی تھی. اب ڈرمٹولوجسٹ اگر وہ کام نہیں کرتے کچھ ڈرمٹولوجسٹ تو آپ نے سب سے بیسٹ آپشن یہ ہے کہ آپ ڈرمٹولوجسٹ اور پلاسٹک سرجن اس کو دکھائیں گے جو کہ اس کام کا ماہر ہو, اور آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کتنے عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں, آپ نے کون سی تعلیم حاصل کی, آپ کے پاس ڈگری کون سی. تو پرائمری ڈگری جو ہے پہلے ڈرمٹولوجی ہونی چاہیے یا پلاسٹک سرجن ہونی چاہیے. اس کے بعد ان سے یہ بھی پوچھ سکتے ہیں آپ کہ یہ آپ کب سے کام کر رہے ہیں, کتنے سالوں سے کر رہے ہیں, کتنے مریضوں کا آپ نے ایسے علاج کیا. اور جو ڈاکٹر یہ جواب نہ دے تو پلیز اسے پھر آپ کنارہ کشی اختیار کریں اور کسی ایسے ڈاکٹر کے پاس جائیں جو کہ آپ کو ان سوالوں کے جواب دے سکے. اور ان سے اگر آپ کا دل مطمئن نہ ہو تو نہ کروائیں یہ پروسیجر, چونکہ یہ پروسیجر جو ہے وہ آپ کی بیوٹی انہینسمنٹ کے لیے تھے, یہ آپ کی شکل کو بگاڑنے کے لیے پروسیجر نہیں ہے. آپ کو جو قدرتی اللہ نے خوبصورتی دی ہے نا, اگر اس میں تھوڑی سی کمی آ جاتی ہے تو ہم دوبارہ اس کو اللہ میاں سے بہتر نہیں بنا سکتے آپ کا چہرہ, نعوذ باللہ. ہم آپ کے چہرے کو تھوڑا سا اسی طرح جس طرح اللہ نے آپ کو اوریجنل چہرہ دیا تھا اس طرح کی دوبارہ خوبصورتی واپس لانے کی کوشش کر سکتے ہیں, لیکن چہرے کو بگاڑنا مقصد ہی نہیں ہے. کاسمیٹک سرجری کا بھی مقصد نہیں ہے, کاسمیٹک ڈرمٹولوجی کا بھی مقصد نہیں ہے. اس اسپیشلٹی کو کاسمیٹک ڈرمٹولوجی کہا جاتا ہے دنیا میں. ایستھیٹک فزیشین کوئی ایستھیٹک فزیشین یا ایستھیٹک میڈیسن جو ہے یہ کوئی اسپیشلٹی نہیں. آئی ایم ٹیریبلی سوری
کہ اگر کسی کو میری بات بری لگے، ہمارے کسی کالگ کو جو کہ ایستھیٹک فزیشین ہے، وہ بیسکلی میڈیکل اسپیشلسٹ، انہوں نے 2-4 پروسیجر کرنے سیکھ لیے ہیں، لیکن اس سے اتنا زیادہ ایک گند مچ گیا پوری ہماری میڈیکل کی فیلڈ میں کہ لوگوں کے چہرے بگڑنے شروع ہو گئے ہیں. لوگ جو میرے پاس آتے ہیں تو کوئی تک نہیں بنتا کہ ایک دانوں کا اس کو قلعے کا علاج کرتے کرتے آپ اس کا چہرہ اور بگاڑ دیں کہ آپ نے اس کو پی آر پی کرنا شروع کر دیا. ایکنی کا علاج دنیا میں کہاں پی آر پی سے ہوتا ہے؟ اور اس طرح کی اور بہت ساری روزانہ میں دیکھتا ہوں. اور ایک آخری بات کہ کیا یہ جو لیزر کے مینوفیکچررز ہیں، جو کیا ہوا کہ کچھ ایسے ڈیلرز جو ہیں جو کہ لیزرز کو باہر سے منگواتے تھے، وہ لیزر پہ اتھارٹیٹیولی بات کرنے لگ گئے. اتھارٹیٹیولی یہ بات کرنے لگے یہ لیزر ٹھیک ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ڈاکٹر ٹھیک ہے جو کہ میری لیزر استعمال کرتا ہے جو کہ میں نے بیچی ہوئی ہے، جو کہ وہ ڈاکٹر نے باہر سے خود منگوا لی لیزر، تو یہ ٹھیک نہیں ہے. تو اور وہ اتھارٹی سے ایسے بات کرنے لگے. تو ایک ڈیلر کو، ایک بیچارے بزنس مین کو کیا پتا ہوگا لیزر کے بارے میں؟ یہ ایک بہت ہی سائنٹیفک اکوپمنٹ ہے، اور اس پہ آپ اپنے ڈاکٹر سے پتہ کریں گے، اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں گے، ڈرمٹالوجسٹ سے مشورہ کریں گے. اور ڈرمٹالوجسٹ بھی وہ جس کو کہ اس لیزر کو چلانے کا پتہ ہو، سال کا تجربہ ہو، اور انہوں نے یہ لیزرز استعمال کی ہوں. تو لیزر جو ہیں وہ بہت ہی زبردست، بہت ہی بڑی ایڈوانسمنٹ ہے ڈرمٹالوجی کے فیلڈ میں، جس سے ہم لیزر ہیئر ریموول کرتے ہیں، آپ کے ایکنی کو ٹھیک کر سکتے ہیں. ایکنی کے لیے لیزر ہے، نشانوں کے لیے لیزر ہے، داغوں کے لیے لیزر ہے، آپ کے ایکنی اسکار کے لیے لیزر ہے، سورائسس کے لیے لیزر ہے، وٹیلائگو کے لیے لیزر ہے، آپ کے جو برتھ مارکس ہیں ان کے لیے لیزر ہے، جو ریڈ برتھ مارکس ہیں ان کے لیے لیزر ہے، جو آپ کہتے ہیں چاند گرہن لگ گیا یا جس کو ہم نیوسا فوٹا کے اس کے لیے لیزر. تو لیزر از اے ونڈرفل ٹول. لیکن وہ ٹول کون سی کمپنی کا استعمال کرنا ہے آپ کا ڈاکٹر بہتر جانتا ہے. وہ آپ نے کسی ڈیلر سے، کسی ڈسٹریبیوٹر سے، کسی بزنس مین سے جس کو کچھ پتا نہیں الف بے کا، اس کی کچھ بھی پتا نہیں ہے، وہ جب آپ کو بتانے لگ گیا تو پھر مجھے ایک اور بات شرم آتی ہے کہتے ہوئے کہ وہ آپ ان صاحب کو، یا وہ جو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ڈیلر ہیں جو کہ اپنے آپ کو اتھارٹیٹیولی کہنے لگ گئے ہیں آپ، تو اس سے بھی آپ نے بچنا ہے. یہ آپ کا ڈاکٹر ہی آپ کو بتائے گا، اور پڑھا لکھا بندہ بتائے گا. یہ کوئی جاہل کسی ڈیلر کا بس کا کام نہیں کہ آپ کوئی بتاتا پھرے کہ یہ فلاں لیزر فلاں ڈاکٹر کے پاس صحیح ہے اور میرے پاس جو کہ میرے سے اس نے خریدی ہے وہی صحیح ہے، باقی تمام جو ہے وہ کسی نکمی کمپنی کی ہے یا کسی کم اچھی کمپنی کی ہے. ہاں، جو امریکہ میں اسٹینڈرڈس ہیں، اسٹرینجنٹ اسٹینڈرڈس ہیں، وہ سب سے اچھی لیزر ہوتی ہیں. یورپ میں اسٹینڈرڈ تھوڑے سے لوز ہیں، ان کی کم اچھی لیزر ہوتی ہیں. لیکن بہت سارے کورین ایسی کمپنیز ہیں جن کی لیزر اچھی ہیں، جن کے فلر اچھے ہیں، جن کا ایون بوٹولینم ٹاکسن جو ہے وہ بھی بہت اچھا ہے. تو یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کمپنی کی اپنی ریپوٹیشن کیا ہے اور ان کا اسٹرینجنٹ کوالٹی کنٹرول کتنا ہے. تو یہ چند باتیں تھیں جو کہ روزانہ آپ لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے، اور کچھ دنوں سے میں آپ سے اس کا جواب نہیں دے پایا. تو میں نے کہا آج میں ان تھوڑے سے سوالوں کے آپ کے جواب دے دوں.